السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ایک انتہائی اہم موضوع پر ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ موت ایک حقیقت ہے، لیکن اس کے بعد قبر کا مرحلہ آتا ہے اور جہاں انسان کو مختلف آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جانیں گے کہ قبر کا خوف کیوں ہوتا ہے، اور قبر میں انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور منکر و نکیر کون ہیں، اور سوالات کیا ہیں، نیک اور بد انسان کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ اس اہم موضوع کو مکمل طور پر سمجھ سکیں۔ موت زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے، جس کے بعد انسان کو برزخ کی زندگی میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے اور ہر انسان کو موت کے ذریعے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ موت کے بعد انسان کی روح ایک درمیانی مقام برزخ میں چلی جاتی ہے، جہاں وہ قیامت تک رہتی ہے۔ یہ مقام قبر کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور یا کسی اور جگہ، لیکن اس کا تعلق براہ راست ہمارے اعمال سے ہوتا ہے۔ برزخ کی زندگی میں سب سے پہلا مرحلہ قبر کا ہے، اور جہاں ہر انسان کو اپنے اعمال کے مطابق جزا یا سزا ملتی ہے۔ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ قبر کے اندھیروں میں تنہا رہ جاتا ہے، اور اس وقت سے قبر کی آزمائش شروع ہوتی ہے۔ قبر میں دو فرشتے منکر اور نکیر آتے ہیں، جو تین اہم سوالات پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، اور تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارا نبی کون ہے۔ جو شخص ایماندار اور نیک ہوتا ہے وہ ان سوالات کا درست جواب دے دیتا ہے۔ میرا رب اللہ ہے، اور میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، اور اسے آرام اور سکون ملتا ہے، اور اس کی قبر میں روشنی آتی ہے، اور وہ خوشبو محسوس کرتا ہے جو نیک انسان ہوتا ہے۔ بدکار انسان کے لیے قبر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے، اور قبر اسے دباتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں، اور قبر میں سانپ اور بچھو جیسے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اعمال اور قبر کی زندگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو قبر میں سکون یا عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ نماز انسان کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے، قبر میں نماز اس کی حفاظت کرے گی۔ صدقہ قبر کی روشنی سے بھر دیتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے کی قبر میں روشنی اور سکون ہوتا ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے قبر تنگ ہو جاتی ہے، اور جھوٹے انسان کو قبر میں سانپ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ غیبت کرنے والے کو قبر میں سخت عذاب دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ قبر میں سکون پانے کے لیے ہمیں چند اہم چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ ہمیشہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ صدقہ جاریہ وہ عمل ہے جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، جیسے مسجد بنوانا، پانی کا کنواں کھودوانا، اور علم دین پھیلانا۔ مرنے والوں کے لیے دعائیں کریں۔ حدیث میں ہے کہ مرنے والوں کے لیے دعا ان کے لیے درجات بلند کرتی ہے۔ قبر کی زیارت کرنا سنت ہے، لیکن اس کے آداب کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ قبرستان میں دعا کریں۔ السلام علیکم یا اہل القبور۔ قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک پڑھیں۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور دیگر سورتیں پڑھنا مستحب ہے۔ ناظرین، قبر ایک ایسی جگہ ہے جو ہمارے اعمال کا آئینہ ہے۔ اگر ہم نیک اعمال کریں گے تو قبر ہمارے لیے جنت کا باغ بنے گی، ورنہ یہ جہنم کا گڑھا بن سکتی ہے۔ اس لیے آج ہی سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، نماز کی پابندی کریں، صدقہ دیں، اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آمین۔